آخری تشہد واجب ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم تشہد فرض کیے جانے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے: السلام علی اللہ، السلام علی جبریل و میکائیل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے منع فرما کر حکم دیا کہ یہ کہا کرو التحیات للہ الی آخرہ۔ یہ روایت صحیح ہے، تمام المنہ وغیرہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم ہر 2 رکعتوں میں بیٹھو تو کہو التحیات للہ، یعنی آخر تک۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی وغیرہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہد سکھایا اور انہیں حکم دیا کہ یہ تشہد لوگوں کو بھی سکھائے۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری تشہد واجب ہے۔ احمد شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری تشہد واجب ہے۔ مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آخری تشہد کے لیے سلام تک بیٹھنا اور اس میں ذکر الہی کرنا فرض ہے، جبکہ تشہد فرض نہیں ہے۔ راجہ تشہد اور اس کے لیے بیٹھنا دونوں ہی فرض ہیں۔ تشہد کے الفاظ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ لفظ ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح تشہد سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں، اور فرماتے: التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو یہ تشہد سکھایا کرتے تھے: التحیات للہ، الزاکیات للہ، الطیبات، الصلوات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ روایت صحیح ہے، نصب الرایہ، معطا وغیرہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ لفظ ہیں: التحیات الطیبات الصلوات للہ، باقی آخر تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تشہد کی طرح ہے۔ صحیح مسلم۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کون سا تشہد افضل ہے۔ احمد، ابو حنیفہ، جمہور رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد افضل ہے۔ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تشہد افضل ہے۔ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تشہد افضل ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سب تشہدوں کے جواز پر علماء کا اتفاق ہے۔ راجہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد افضل ہے، کیونکہ یہ صحیحین کی روایت سے ثابت ہے اور اس کے راوی ایسے ثقہ ہیں کہ جنہوں نے اس کے الفاظ میں اختلاف نہیں کیا۔ ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی سب سے زیادہ صحیح حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد پر لوگوں کا اجماع ہے۔ بزار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تشہد میں میرے نزدیک سب سے زیادہ صحیح حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ انہوں نے
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کی افضلیت کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد سب سے زیادہ صحیح ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث تمام احادیث سے زیادہ راجح ہے۔ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کر تشہد کے لیے بیٹھتے تو بایاں پاؤں زمین پر بچھا لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے تو بایاں پاؤں دائیں ران کے نیچے سے آگے بڑھا دیتے اور دایاں کھڑا رکھتے اور سرین پر بیٹھ جاتے، بخاری وغیرہ۔ اس حدیث میں آخری تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت بیان ہوئی ہے، اسے تورک کہتے ہیں۔ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ درمیانی تشہد میں بھی تورک کیا جائے گا یا محض آخری تشہد میں ہی کیا جائے گا۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تورک دوسرے تشہد میں کیا جائے گا۔ مالک رحمۃ اللہ فرماتے دونوں تشہد میں تورک کیا جائے گا۔ احمد رحمۃ اللہ فرماتے تورک صرف اس نماز کے ساتھ خاص ہے جس میں 2 تشہد ہوں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے تورک آخری تشہد میں بھی نہیں کیا جائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تورک کا ذکر صرف اسی تشہد میں کیا گیا ہے جس میں سلام ہوتا ہے، جیسے کہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدہ کرتے کہ جس میں سلام ہے تو تورک کرتے۔ جن حضرات یعنی احناف نے آخری تشہد میں بھی تورک مستحب نہیں سمجھا، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ پہلے یا دوسرے تشہد کی قید کے بغیر مطلقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا۔ تورک کا دوسرا طریقہ، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رکعت میں ہوتے تو اپنی بائیں چوتڑ کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے اور اپنے دونوں قدموں کو ایک جانب سے نکال لیتے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ تورک کا تیسرا طریقہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو ران اور پلنی کے درمیان میں کر لیتے اور داہنا پاؤں بچھا لیتے، صحیح مسلم۔ ان احادیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک کے لیے کبھی ایک طریقہ استعمال کرتے اور کبھی دوسرا، واللہ عالم۔ تشہد میں انگلی کا اشارہ اور ہاتھوں کی کیفیت، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی گرہ لگاتے اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام انگلیاں بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی انگلی سے یعنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے، مسند احمد وغیرہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں بند کی اور ایک حلقہ بنا لیا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران تشہد اپنی انگشت شہادت کو حرکت دیتے اور فرماتے
یہ انگلی شیطان کو لوہے سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ جس روایت میں ہے کہ وَلَا يُحَرِّكُهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران تشہد انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے، وہ شاذ ہے، یعنی ضعیف، جیسا شیخ البانی رحمۃ اللہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ علاوہ ازیں اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو بھی جائے تب بھی اس سے مذکورہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حدیث نافی ہے اور حدیث وائل مثبت، اور علماء کے نزدیک یہ بات معروف ہے کہ مثبت کو نافی پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اس توضیح کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف یہی ہے کہ دوران تشہد مستقل انگلی کو حرکت نہیں دینی چاہیے۔ دوران تشہد نظر کہاں ہو؟ تشہد میں اپنی نظر انگشت شہادت اور اس کے اشارے کی طرف رکھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ انسان کی نظر اس کے اشارے سے تجاوز نہ کرے۔ صحیح احادیث سے ثابت درود۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ لفظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح البخاری۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ لفظ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ لفظ ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ بخاری۔ کیا تشہد کے بعد درود پڑھنا فرض ہے؟ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی صلو علیہ وسلم تسلیما، لہذا ہم کس طرح آپ پر درود بھیجے؟ کچھ توقف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سلام اسی طرح ہے جیسے کہ تمہیں علم ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ صحیح ابن خزیمہ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سائل نے کہا جب ہم اپنی نمازوں میں آپ پر درود بھیجے تو کس طرح بھیجے؟ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے یہ حدیث دورانی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے وجوب کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں علماء نے نماز میں درود کے حکم میں اختلاف کیا ہے۔ شافعی احمد رحمہ اللہ فرماتے تشہد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین، امام شعبی، امام اسحاق اور قاضی ابوبکر ابن عربی رحمہ اللہ وغیرہ کا بھی یہی موقف ہے۔ جمہور، مالک، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب نہیں ہے،
امام ثوری، امام اوزائی، امام طبری اور امام طحاوی رحمہ اللہ وغیرہ بھی اسی موقف کو ترجیح دیتے ہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب نہیں ہے۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عام اہل علم کا یہی موقف ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ راجہ گزشتہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اور مندرجہ ذیل حدیث وجوب کے قائل حضرات کے لیے ترجیح کا باعث ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنی نماز میں اس طرح دعا کرتے سنا کہ نہ تو اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہ تم میں سے کوئی جب دعا مانگنے لگے تو پہلے اسے اپنے رب کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجوب کا قول برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ میں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درود کے متعلق دریافت کیا جسے پڑھنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معروف درود ابراہیمی کے الفاظ سکھا دیے۔ صحابہ نے آیت سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم تشہد کے بعد ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اسی پر قائم رکھا اور وہ ہمیشہ اسی پر عمل کرتے رہے، حالانکہ ان کے درمیان وحی نازل ہو رہی تھی اور ہم نے یہ چیز ان کے تواتر عمل سے حاصل کی ہے۔ صحابہ کا سوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے وضاحت کرنا، پھر صحابہ کا اس عمل پر دوام جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، قرآن میں وارد حکم کی تفسیر ہے، اور یہ دلیل وجوب کی اس بات کی قوی دلائل میں سے ہے۔ کیا درمیانی تشہد میں بھی درود پڑھنا مشروع ہے؟ پہلے تشہد یعنی درمیانی تشہد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسے کہ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بتائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک و طہارت کے لیے پانی تیار کر دیتے، رات کے وقت جب اللہ تعالیٰ چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے اور وضو کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں ادا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت کے سوا کسی رکعت میں نہیں بیٹھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہیں پھیرتے تھے، پھر 9ویں رکعت ادا کر کے بیٹھتے اور اللہ کی حمد اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور دعا کرتے، پھر سلام پھیر دیتے۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی وغیرہ۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے اس حدیث میں واضح ثبوت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تشہد میں بھی اپنی ذات پر اسی طرح درود پڑھا جس طرح دوسرے تشہد میں پڑھا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو قیام اللیل کے متعلق ہے، کیونکہ ہم کہیں گے اصل بات یہ ہے کہ جو چیز کسی ایک نماز میں مشروع کی گئی ہے وہ اس کے علاوہ دیگر نمازوں میں بھی بغیر فرض و نفل کی تفریق کے مشروع ہے، اور جس نے کسی فرق کا دعویٰ کیا اس پر دلیل پیش کرنا لازم ہے۔ تمام المنہ۔ آخری تشہد میں درود کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، صحیح مسلم وغیرہ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس طرح دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ بخاری و مسلم۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ان چار اشیاء سے پناہ مانگنا واجب ہے۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث استعاذہ کے وجوب کی دلیل ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دعا تشہد کی طرح فرض ہے۔ البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ اہل ظاہر بھی اس دعا کے وجوب کے ہی قائل ہیں، البتہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ پہلے تشہد میں بھی اسے واجب کہتے ہیں، لیکن حدیث کے یہ الفاظ من التشہد الاخیر ان کا رد کرتے ہیں، علاوہ ازیں جمہور اسے مستحب قرار دیتے ہیں۔ استعاذہ کے بعد حسب منشا کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ تشہد کے بعد پھر اسے دعا کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو اسے سب سے زیادہ اچھی لگے وہ مانگے۔ بخاری وغیرہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں ایسی دعا سکھائے جسے وہ نماز میں پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بخاری و مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں یہ دعا مذکور ہے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ صحیح مسلم۔ یہاں علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ حسب منشا صرف ادعیہ معصورہ ہی پڑھ سکتا ہے یا دنیا و آخرت کی جو بھی دعا ہے پڑھ سکتا ہے۔ جمہور فرماتے ہیں دنیا و آخرت کے معاملات کی کوئی بھی دعا جب تک کہ گناہ نہ ہو پڑھ سکتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صرف قرآن و سنت میں موجود معصور و مسنون دعائیں ہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ راجہ: جمہور کا موقف راجہ ہے کیونکہ حدیث کے یہ الفاظ ثم لیتخیر من الدعاء ما اعجبہ الی اور ایک دوسری حدیث میں ما احب کے الفاظ اسی پر دلالت کرتے ہیں اور احناف کے موقف کو رد کرتے ہیں۔ سلام پھیرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف نماز کو سلام کے ساتھ ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ تحلیلھا میں اضافت حصر کا تقاضا کرتی ہے، گویا اس کا معنی یہ ہے لا تحلیلھا غیرہ، یعنی سلام کے علاوہ کسی چیز سے نماز کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سلام کے وجوب کی واضح دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر مداومت اختیار فرمائی، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے ساتھ نماز ختم کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ اس مسئلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ شافعی، احمد، جمہور صحابہ و تابعین رحمہم اللہ فرماتے ہیں ایک طرف سلام واجب ہے اور دوسری طرف سنت ہے۔ مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں محض ایک سلام ہی مسنون ہے۔ احناف کہتے ہیں نماز سے خارج ہونے کے لیے سلام واجب نہیں ہے، بلکہ اگر نماز کے منافی کسی عمل یا حدث وغیرہ سے بھی نماز ختم کر دی جائے تو جائز ہے، البتہ سلام پھیرنا
سنت بہرحال ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث مسیح الصلاۃ کی تاریخ کے بعد اگر وجوب ثابت ہو جائے تو اسے قبول کیا جائے گا۔ سلام کو سنت کہنے والوں کے دلائل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام نماز مکمل کر کے بیٹھے اور سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ یہ روایت ضعیف ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ مسیح الصلاۃ کی حدیث میں سلام کا ذکر نہیں، اس لیے یہ واجب نہیں، اور تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز، اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ مسیح الصلاۃ کی حدیث اس کے مخالف نہیں ہے کیونکہ یہ صحیح حدیث میں موجود زیادتی ہے جو کہ مقبول ہوتی ہے۔ راجح وجوب کا قول ہی راجح ہے، واللہ اعلم۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص سلام سے پہلے بے وضو ہو گیا اس کی نماز باطل ہے، خواہ فرض ہو یا نفل۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحابہ و تابعین اور ان کے بعد آنے والوں میں سے جمہور علماء وجوب کے قائل ہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ وجوب کے قائل ہیں۔ امیر صنعانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سلام فرض ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ البانی رحمۃ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ تین سلاموں کے بارے میں کوئی قابل اعتبار چیز وارد نہیں ہے۔ سلام کے الفاظ اور اس کا طریقہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں جانب اس طرح سلام کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے بھی اسی معنی میں حدیث مروی ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں دونوں سلاموں میں ورحمۃ اللہ کے بعد وبرکاتہ کے الفاظ زائد ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ احادیث میں سلام کے دو طریقے منقول ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، جیسا کہ ابھی گزرا ہے کہ دائیں اور بائیں دونوں جانب کچھ چہرہ پھیرتے ہوئے دونوں طرف سلام کہنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، سلام صرف ایک طرف سلام کہتے ہوئے ہلکا سا دائیں جانب چہرہ پھیرنا۔ مذکورہ دوسرا طریقہ اس حدیث میں ہے کہ جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 رکعت وتر کے بیان میں روایت کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سلام کہتے ہوئے ہمیں آواز سناتے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں یہ لفظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سیدھا چہرے کے رخ ایک مرتبہ سلام کہتے پھر قدرے دائیں جانب مائل ہوتے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر صرف ایک طرف ہی سلام پھیر دیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اس مسئلے میں اجماع ہے کہ جس نے صرف ایک سلام پر ہی اکتفا کر لیا اس کی نماز درست ہے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قابل اعتبار علماء کا اجماع ہے کہ صرف ایک سلام ہی واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت انس، حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت عائشہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہم اجمعین، امام ابن سیرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام مالک، امام اوزاعی اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ اجمعین ایک سلام کی مشروعیت کی قائل ہیں۔ سلام پھیرتے وقت اپنے ہاتھوں سے دائیں اور بائیں جانب اشارہ کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو
ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم اپنے ہاتھوں کو بد کے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی مانند کیوں حرکت دیتے ہو؟ تم میں سے ایک کو تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے ران پر رکھے، پھر اپنے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے بھائی پر سلام کہے۔ صحیح مسلم۔